علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں ان لوگوں کے لیے ایک ایسا مجرب عمل جو لوگ جادو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ عرصہ دراز سے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے کسی فرد کے اوپر لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، تو آج ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے بنگالی جادو ہو یا سلفی جادو ہو یا کالا جادو ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، تو انشاءاللہ اس کا ایک بہترین توڑ ہے جو کافی عرصے سے دوڑ بھاگ جنہوں نے لگائی ہوئی ہے، کبھی کسی مالج کے پاس، کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کوئی کڑھائیاں لے رہا ہے، کبھی کوئی بکرا منگوا رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے زعفران لے کر کے آؤ، کبھی کوئی کہتا ہے فلاں چیز لے کر کے آؤ، مرغ لے کر کے آؤ، پیسہ لوٹ رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا ذرا برابر بھی۔ تو جو لوگ بیچارے توحید پرست نیک آدمی، نمازی آدمی پریشان ہیں اس بات سے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، علاج کرائیں تو کرائیں کہاں سے، تو میرے محترم بھائیوں، یہ ایک وہ علاج ہے جو آسمان سے اللہ نے اتارا تھا، جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، محبوب علیہ السلام پر جادو، عبار بن اسود ایک جادوگر نے جادو کیا تھا، تو اس جادو کا توڑ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا۔ آج میں نے وہی دم، وہی چیز جو جادو کا توڑ ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کا فائدہ بھی ہوگا، جو سنت طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جادو کا علاج اس کے ذریعے اپنا خود کیا۔ اللہ کے رسول پر جادو کے اثرات تھے اور اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ہی پڑھا۔ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، اگر میں ادھر بات تفصیل کی طرف لے جاؤں تو بات لمبی، اگر میں یہ بات سناؤں تو بات میرا مقصد کرنے کا یہی ہے کہ یہ جادو کا اثرات جو ہوں گے، کسی قسم کا بھی جادو ہوگا، جو کہتے ہیں یہ تو سلفی جادو ہے، یہ بنگالی جادو ہے، یہ فلاں جادو ہے، یہ کالا جادو ہے، ان سب جادو کا آج توڑ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بھی میرا بھائی، میری بہن، نہ کوئی نمازی آدمی، توحید پرست آدمی، جو لوگ ہیں حیا و شرم وال، جو کسی کے پاس نہیں جا سکتے اور گھر بیٹھ کے بیچارے پریشان عرصہ دراز سے ہیں، جوان بچیے ہیں، آؤ میرے محترم بھائیوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ تو اللہ کا قرآن ہے جس کے ذریعے محبوب علیہ السلام نے اپنا علاج کیا تھا۔ آج میں نے آپ کو وہ عمل بتلانا ہے اور اس کا طریقہ کار جو آج ہمارے لیے ہے، کیونکہ اس کا کچھ طریقہ کار میں آپ کو مختلف بتلاؤں گا، کیونکہ ہم میں وہی کمی پیشیاں بھی بہت ہیں، یہ پڑھنے والے پر بہت ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، تہجد گزار آدمی ہے، وہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وہ ایک دفعہ بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس جادو کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ آج ہمارا تو معاشرہ یہ، ہم میں سے پتہ نہیں ایک دن میں کتنی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ کو ناراض بھی کر بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں ایسی اللہ کی نافرمانیاں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ یہ 7 دن عمل کرنا اور 7 دن کے اندر اندر اس جادو کے اثر کو یہ زائل کر دے گا اور جادو کا اثر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے عمل کی طرف کہ وہ عمل کیا ہے اور اس جادو کے اثر کو ہم نے زائل کیسے کرنا ہے۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے نا، جس پر جادو کے اثرات ہیں، وہ اس عمل کو خود کرے۔ ایک دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کو کسی بھی وقت کر لیں، ایک ٹائم مقرر کر لیں، صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیں، یا اس کو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، یا اس کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اس کو ایک وقت میں کرنا ہے، 7 دن مسلسل کرنا ہے اور ایک وقت کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ نماز کے بعد جب فارغ ہو، اس کے بعد ادھر مصلی پر ہی بیٹھنا ہے اور ایک گلاس یا کوئی برتن جس کے اندر تھوڑا سا پانی آپ جمع کر لیں، اس پانی کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی، کتنی بار؟ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بغیر نہیں، اللہ کا نام لینا بسم اللہ کے ساتھ۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی، اس کے بعد آپ نے سورہ فلق اور سورۃ الناس، یعنی کہ قرآن کی آخری 2 سورتیں 101 بار پڑھنا ہے۔
اور اس پانی کو اپنے بالکل قریب رکھ لیں کہ اب آپ کے سانس اس پانی کے اندر آتے جاتے رہیں، اپنے منہ کے قریب اس پانی کو رکھیں۔ 101 بار آپ نے سورہ فلق اور سورۃ الناس آخری قرآن کی دونوں صورتوں کو اس پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پہلے بھی درود ابراہیم جب شروع کرنا ہے سورہ فاتحہ سے پہلا 11 بار درود ابراہیم، پھر آخر میں جب یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھنی ہے تو آخر میں بھی 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کا ہوا مکمل۔ اس پانی کو آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد اس پانی کے آپ نے کچھ چھینٹے اپنی آنکھوں پر مار لیں، کچھ اپنے کندھوں پر، اور کچھ پانی اس کا تھوڑا سا پانی آپ نہ پی لیں۔ پینے کے بعد جو باقی پانی بچ جائے اس پانی کو اپنے گھر کی چاروں دیواروں پر چھڑک دیں، اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے سین کے اندر، اوپر چھت کے اوپر رہائش ہے تو اوپر بھی اس پانی کو چھڑک دیں، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے جادو کے اثر کو زائل کر دے گا۔ کوئی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ یہ سورۃ الناس اور سورہ فلق ایسی صورتیں ہیں جن کو اللہ نے صرف اتارا ہی جادو کے اثرات کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول پر جادو کیا گیا، ایک وقت ہی یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھیں، تو صرف اسی مقصد لیے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اور 1-2 فرشتے آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے، ایک کہتا ہے اس آدمی کو کیا ہوا، دوسرا کہتا ہے اس پر جادو کیا گیا۔ کس نے کیا؟ حبار بن اسود نے، یا ایک حدیث میں آتا ہے اس کی بیٹیوں نے، یا جادوگر تھا، یہودی تھا، اس نے جادو کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اب اس واقعہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ وہ کہتا اب اس کا اثر زائل کیسے ہوگا، اب اس کو شفا کیسے ہوگی۔ پھر اس نے یہ دم بتلایا سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ اللہ کے رسول جب اٹھے کہا عائشہ مجھے اپنی بیماری کا پتہ چلا، چند صحابہ کو ساتھ لیا، بحر سرواں کنویں کے پاس گئے، وہ جادو نکالا اور نکال کر کے وہ بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال تھے، اوپر گرہ لگی ہوئی تھی، 11 گرہ لگی ہوئی تھی۔ ان صورتوں کی ایک صورت کے 6 آیات ہیں اور ایک صورت کے 5 آیات ہیں، دونوں کو ملا کر کے ان کے 11 آیات بنتی ہیں، اور جو بالوں پر گرہ لگی ہوئی تھی وہ بھی 11 گرہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیات پڑھتے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھتے گئے، اللہ کے رسول ایک ایک آیات پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ تو یہ ایک وقت میں صورتیں اتاری گئی اور صرف یہ جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ہی اتاری گئی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو بھی ہے میرا بھائی توحید پرست ہے، پردے کے بہت پابند ہیں لوگ، اور وہ ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کسی مولوی کے پاس جائیں یا کسی پیر بابے کے پاس جائیں یا کسی ایسی جگہ جائیں کہ ہم کہیں ایسا شرک۔ اب تو لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اگر مالی تلاش کریں تو کیسے کریں، اچھا کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرتا ہے۔ میں نے ہزاروں ایسے دیکھے، اگر وہ ہیں بھی ایسے، میں اب نام بھی نہیں لینا چاہتا، اور ان کے دموں کے اندر بھی شرک ہے، شرک موجود ہے، اور ایسے ایسے کام کر رہے ہیں۔ کبھی تو وہ کسی جن کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ جن کو کڑائی دینی ہے، کبھی وہ کسی نے پتہ نہیں، میں آپ کیا آپ کو مثال دوں کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کوئی 1000 میں سے ایک مالک ہوگا جو صرف قرآن اور حدیث کے مطابق علاج کرتا ہے، نہیں تو وہی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نجومی کے پاس، کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس اور علم غیب کی خبر دینے والے کے پاس گیا، اس نے اس کی باتوں کی تصدیق کی، جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اتارا گیا ہے اس نے اس دین کا انکار کیا، اس نے اس شریعت کا انکار کیا، جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یہ میرے محترم بھائیوں، اب مالج بھی ہمیں کہاں سے ملیں، کوئی نہیں ملتا، بہترین علاج یہی ہے اور فائدہ بھی اس کا ہی ہوگا۔ اگر آپ خود کو بیماری ہے نا، آپ خود اپنا علاج کریں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ اللہ سے سچے دل سے مانگیں گے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اے اللہ میں ان جادوگروں سے تیری پناہ میں پکڑتا ہوں جو گرہ لگاتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں۔ آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اپنے سچے اور سے دل سے آپ سے دعائیں نکلیں گی، اللہ آپ کو شفا دے دے گا، بجائے کہ کسی کے پڑھنے سے پتہ نہیں وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے، کس سے نہیں پڑھ رہا۔ اس کے پڑھنے سے بہترین یہی ہے کہ آپ وہ بچی ہے تو وہ نماز کی پابندی کرے اور پردے کی پابندی کرے، اور حرام رزق حرام سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں شفا نہیں ملی، عرصہ دراز سے ہم کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، فلاں ہم اذکار کر رہے ہیں ہمیں شفا۔ تو میرے محترم بھائیو، جس گھر کے اندر حرام کا رزق آئے گا نا، جس پیٹ کے اندر حرام کا رزق اتر جائے گا، اس کی تو عبادت قبول نہیں ہوگی، پھر آپ کی دعائیں کہاں جائیں گی؟
پھر آپ کو شفا کہاں سے ملے گی؟ تو میرے محترم بھائی حرام رزق سے بچنا ہے، گھر کے اندر گانا اور فلم نہیں چلنے دینا، اگر عورتیں ہیں تو پردے کی پابندی کریں، سارے گھر کے شریعت کی پابندی کریں، اور گھر کے اندر گانا اور فلم علاج کے دوران نہ ویسے بھی نہ چلنے دیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں علاج کے دوران تو ہرگز کسی موبائل پر، کسی ٹی وی پر، کسی سی ڈی پر آپ نے نہیں چلنے دینا۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو 7 دن آزما کے دیکھیں اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ جادو کا توڑ ختم ہو جائے گا، کسی قسم کا بھی جادو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان